اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث ثقلین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حضور غوث ثقلین سید عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے شہر میں تھا۔ ایک روز عرفہ کے دن دیہات کی جانب نکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور کہا، عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ میں گھبرا کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دیں کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ آپ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی واقعہ سنایا۔ آپ رونے لگی اور 80 دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کر آئیں۔ میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ خواہ میں کسی حال میں بھی ہوں سچ بولوں۔ میں چلا۔ میری والدہ مجھے باہر تک رخصت کرنے آئی۔ پھر فرمایا، اے فرزند، میں محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہیں اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں۔ اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں، پھر میں آپ سے رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے قافلہ کے ساتھ جو بغداد جا رہا تھا اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم ہمدان سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کیچڑ بکثرت تھی تو ہم پر 60 ڈاکو سوار ٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا، اور مجھ سے کسی نے بھی کوئی کچھ نہ پوچھا، مگر تھوڑی دور سے ایک شخص میری طرف لوٹا، کہنے لگا، کیوں تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا، پھر وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس دوسرا شخص آیا، جو کچھ مجھ سے پہلے شخص نے پوچھا تھا وہی اس نے پوچھا، میں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا سردار آیا اور کہنے لگا، اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ مجھے ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے۔ اس وقت یہ لوگ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، قافلے کا مال آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ ان کے سردار نے مجھ سے پوچھا، سچ بتا بچہ، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، 40 دینار۔ اس نے کہا، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے میری گدڑی کو ادھیڑنے کا حکم دیا تو میری گدڑی ادھڑ گئی اور اس میں سے 40 دینار باہر نکل آئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ان کا اقرار کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تم نے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ میں نے کہا، میری والدہ ماجدہ نے مجھے سچ بولنے کی تاکید کی تھی کہ جیسے بھی حال ہوں میں ہمیشہ سچ بولوں، اس لیے میں نے اپنی ماں کو حکم نہیں ٹالا۔ راہزنوں کا سردار میری یہ گفتگو سن کر رونے لگا، کہنے لگا، تم اپنی والدہ ماجدہ سے کیا گیا عہد نہیں توڑ سکتے، اور میری عمر گزر گئی کہ میں اس وقت تک اپنے پروردگار سے یہی عہد شکنی کر رہا ہوں اور ڈاکے مارتا ہوں۔ پھر ڈاکوں کے سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پھر اس کے سب ہمرائی بھی اس سے کہنے لگے کہ تو لوٹ مار میں ہم سب کا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تم ہمارا سردار ہی ہے۔ ان سب نے بھی میرے ہاتھ پر توبہ کر لی اور سب نے قافلے کا سارا مال واپس کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد، دیکھیں تیری گلی یہ صبح و شام کہنا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک شخص چوری کی نیت سے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو جدھر دیکھتا تھا اس طرف اسے عجیب و غریب قسم کے جانور نظر آتے تھے۔ لاچار ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ اٹھنے کا ارادہ کیا تو پتہ چلا کہ اندھا ہو چکا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث ثقلین پیران پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ابدال کی انتقال کی خبر لائے اور اس کی جگہ کسی کو مقرر فرمانے کو کہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چور کو اپنے سامنے بلوایا
اور وہ آپ کی ایک ہی نظر سے نہ صرف تندرست ہو گیا بلکہ ابدال کے منصب تک جا پہنچا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو فوت ہونے والے ابدال کی جگہ مقرر کیا اور فرمایا کہ یہ بات مروت سے دور تھی کہ ایک شخص میرے گھر میں آتا اور کچھ لیے بغیر چلا جاتا۔ سبحان۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔